محمد الرسول اللہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والذین معہ، جو حضور کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی 4 اچھائیوں کو قرآن ذکر کر رہا ہے۔ نمبر 1 فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ مسلمانوں کے لیے نرم ہے، دشمن خدا کے لیے سخت ہے، یہ قرآن نے فیصلہ کیا۔ اچھا، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، آپس میں نرم دل، کافروں پہ سخت۔ کام کیا ہے؟ آپ ان کو رکوع میں دیکھیں گے، سجدے میں دیکھیں گے، یعنی نمازی ہیں اور دیندار ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ہو سکتا تھا کوئی کہہ دیتا، تو رب نے اس سوال کی بھی جڑ کاٹ دی، فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، میں اللہ عالم الغیب ہوں، میں کہہ رہا ہوں ان کی یہ عبادت اور نیکیاں اللہ کی رضامندی کے لیے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے جس پر آپ کو اور میرا ایمان ہے، اس کی زبر زیر پر کوئی کمی بیشی کی بات نہیں ہو سکتی۔ مجھے بتائیں والذین معہ اشداء علی الکفار، جو قرآن بتائے حضور کے ساتھی کافر کے لیے سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب دنیا کا کوئی بندہ اٹھ کر وہ اپنے پہ لیبل جتنے بڑے اسلام کا کیوں نہ لگا لے اور وہ صحابہ کی آپس میں سختی اور غیر کے لیے نرمی بتائے، تو یہ قرآن کا ماننے والا ہوگا یا منکر ہوگا؟ تو فیصلہ، جب ہم یہ بات مانتے سمجھتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم ایسے بندے پر توجہ دیں جو قرآن کریم کی ان آیت کی واضح طور پر مخالفت کر رہا ہے۔ اگلا لفظ تراہم رکعا سجدا، پیغمبر کریم کے صحابہ اور اہل بیت کی عادت تو عبادت ہے، عبادات ان نے کر کر کے عادات میں شامل کر لی ہے۔ تراہم رکعا سجدا، یا رکوع ہے یا سجدہ ہے، نماز کی بات ہے۔ تو جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نمازی اور نیک سے ہٹا کر نعوذ باللہ قاتل کی شکل میں پیش کرے، ایبجیکشن پیش کرے، ایک دوسرے سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اعتراض اور حکومت کی لالچ میں لڑتے ہوئے کی باتیں پیش کرے، کیا وہ قرآن کریم کی اس آیت کا انکار نہیں کر رہا؟ اور رب فرماتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی رضامندی اور اللہ کے فضل کے متلاشی ہیں۔ تلاش کرنے کے رب نے ابتغاء کا لفظ لایا ہے۔ ایک ہوتا ہے تفتیش، اس کا معنی بھی ڈھونڈنا ہوتا ہے، سرچنگ، تلاش کرنا۔ ابتغاء اس کا معنی بھی ڈھونڈنا ہوتا ہے، لیکن تلاشی جو تفتیش کی ہے نا وہ جسم کے اوپر سے ہے، اندر سے ابتغاء ہے۔ پولیس والے تلاشی لینا تو کہتے ہیں تلاشی چل رہی ہے، تو تلاشی جسم کے اوپر سے ہے، دل کے اندر سے کوئی پولیس والا نہیں جانتا، دل کے اندر سے اللہ جانتا ہے۔ تو رب نے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اوپر سے بھی مومن ہے، اندر سے بھی مومن ہے، یہ رسول اللہ کے ساتھیوں، توجہ رکھنا۔ پھر رب کریم نے ان کی صفت میں مزید ایک بات فرمائی، فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی عبادت تو ان کے چہرے مبارک سے نظر آتی ہے۔ عبادت کا اثر، نیکی کا اثر، ریاضت کا اثر، بھلائی کا اثر، اللہ رب العزت کی رضامندی کے کاموں کا اثر تو ان کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے۔ ذالک مثلہم فی التورات، تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے، رسالت مآب سے 3500 سال پہلے کا زمانہ گزرا ہے، یہ کیلکولیشن اسرائیلی روایات کی ہے، کوئی 3500 سال پہلے کی بات۔ رب نے فرمایا ان کی اچھائیاں تو میں نے اس کتاب میں پہلے بیان کر دی تھی کہ حضور آئیں گے اور ان کے ساتھی ایسے ہوں گے، صرف تورات میں نہیں۔ ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں حضور پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت سے 600 سال قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والی آسمانی کتاب انجیل میں بھی موجود ہے۔ اور میرے دوستو، قرآن اور پچھلی کتابوں میں جو صحابہ کے تذکرے ہیں، پیغمبر کریم کے تذکرے ہیں، یہ واقعی جو وہ علماء تھے نا، جو علماء ایمان لائے ہیں یہود سے نکل کے، نصارہ سے نکل کے، وہ سناتے تھے، وہ آ کر بتاتے تھے کہ ہم نے نشانیاں پڑھی ہیں۔ آپ کو میں اس پر ایک بات عرض کرتا ہوں، صحیح بخاری جلد اول باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا چپٹر ہے صحیح بخاری کا، پہلا
جہاں سے صحیح بخاری شروع ہوتی ہے، کتاب الایمان سے بھی پہلا چیپٹر ہے، بطور مقدمہ امام بخاری اس کو ذکر فرماتے ہیں۔ اس میں ایک تفصیلی حدیث ہے، اس حدیث پاک کا خلاصہ، اس کی شرح پوری فتح الباری میں، عمدۃ القاری میں، قصۃ العانی میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو خط دے کر ہرقل قیصر روم کے بادشاہ کو ایمان کی دعوت کے لیے روانہ فرمایا تھا۔ وہ صحابی ہیں حضرت، جن کی شکل میں حضرت جبرائیل آتے تھے، کیا نام ہے؟ حضرت دہیہ۔ آپ دیکھو مولانا سلیم صاحب فرما رہے ہیں، آپ حضرات خاموش ہیں، خالی جلسے نہ سنا کریں، کچھ دل میں تحریک اور آگ بھی لگایا کریں ایمان کی۔ حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ ہے، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک لے کر گئے ہیں۔ بادشاہ ایمان تو نہیں لایا، لیکن مہمان نوازی خوب کی، رات کو اپنے نگار خانے میں لے کر گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں اسکیچ دکھاتا ہوں، پرانے زمانے کی تصویر جو خیالی تصاویر ہوتی تھی۔ بعض لوگ اسکیچ بنانے کے ماہر آج بھی ہیں، آپ کہیں نا کہ ایک شخص ہے، اس کی اینک ہے، اس کی ٹوپی ہے، سندھی ٹوپی ہے، یوں کپڑے ہیں، یوں مونچھیں ہیں، یوں داڑھی ہے، تو وہ یوں بنانا شروع کر دیتے ہیں تو اسکیچ نکل آتا ہے۔ تو وہ اسکیچ والا تھا، مصور تھا، یہ اس طرح کا نگار خانہ وہ چلاتا تھا، باپ دادا سے اس نے سیکھا تھا۔ تو اس کمرے میں لے کر گیا اس صحابی کو اور کہا ذرا یہ پہچانے یہ کن کن کے میں نے اسکیچ بنائے ہیں۔ تو صحابی کہتے ہیں جب میں نے روشنی میں ان کو دیکھا تو میں نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور میں شکل تو نے بنائی ہے، اور یہ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تو انطاکیہ اس وقت آئے بھی نہیں تھے جہاں پر قیصر روم موجود تھا۔ یہ سلاجفہ روم کا علاقہ ہے، یہ انطاکیہ بالکل قریب بنتا ہے، یہ عرفہ یہ سرحد ہے ملک شام اور ملک ترکی کی۔ میں کچھ دنوں پہلے انطاکیہ کے بالکل قریب سے زیارت کر کے آیا ہوں، یہ اس جگہ خط پہنچا تھا اس کے پاس۔ انہوں نے کہا یہاں تو صحابہ کرام یہ آئے بھی نہیں اور رسول اللہ کی اس جگہ تو آمد نہیں ہوئی، تم نے کیسے دیکھا اور کیسی ترتیب؟ انہوں نے کہا جی میں تورات انجیل کا پڑھا ہوا ہوں، ادھر سے میں نے جو پڑھا اس نشانیوں کو میں نے صفحے کرتاس پہ اتارا تو یہ اسکیچ بن گئے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ یہ پرانے لوگ تھے، پچھلی کتابوں کو ماننے والے تھے، ان کی ملاقات نہیں ہے رسول اللہ سے، ان کی ملاقات نہیں ہے حضرت ابو بکر سے، ان کا ملاقات ان کی نہیں ہے حضرت عمر سے رضی اللہ عنہما، لیکن اسکیچ بنا دی۔ یہ رب کریم کی اس بات جو قرآن میں آیا تو پہلے لوگوں نے اس کی تصدیق ہی کر دی نا۔ اور پھر فرمایا صحابہ کرام کی مثال شروع میں طاقت میں، یعنی دنیاوی طاقت میں کمزوری تھی، 2 4 5 10 یوں چلتا گیا مجمع بنتے ہوئے، لیکن ایک وقت آیا کہ صحابہ کی طاقت دنیاوی بھی اور دینی بھی، ایمانی بھی، جسمانی بھی، روحانی بھی ہے۔ تو یہ مثال رب نے دی ایک پودے کے پیدا ہونے سے۔ فرمایا جو پودا پیدا ہوتا ہے، کومپل پیدا ہوتی ہے چھوٹی سی، ایک بغیر کسی تنے اور بغیر کسی مضبوطی کے اس کا معاملہ چلتا ہے، تو فرمایا کزرعن، اس کھیتی کی مثال ہے، اخرج شطأہ، جس نے کومپل نکالی ہے، ایسے ہی پیدا ہوئے چھوٹی سی ایک بوٹی، تو یوں اخرج شطأہ فآزرہ، اس کی خدمت کی گئی ہے، فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، اس پر محنتیں ہوئی ہیں، آخر وہ مضبوط ہوئی ہے اور اپنے تنے پہ وہ پوری کی پوری جو ایک بوٹی تھی وہ ایک درخت بن کے اپنے تنے پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ فاستوى علی سوقہ، اب کیا ہے کہ آپ دو باتیں ہیں، جس نے محنت کی ہے ایک کام اس کا ہے اور جو دشمن ہے ایک کام اس کا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے صحابہ اور اہل بیت شروع میں یوں چلے یوں چلے یوں چلے، جب مضبوطی آئی تو ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ان کی پرورش کی ہے، جنہوں نے ان کو پنپنے دیا ہے، جنہوں نے ان کی تربیت کی ہے، یہ رسول اللہ کے پروردہ ہیں، اور رسالت مآب علیہ السلام نے ان پر محنت کی ہے۔ ایک حضور پاک کی فیلنگز ہیں، احساس ہیں کہ یہ جو ہے ان کا کیا میری نظر میں مقام ہے، اور ایک دشمن ہے۔ سنیں میرا جملہ ضائع نہ ہونے دینا۔ فرمایا یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار، رسول اللہ صحابہ کی طاقت سے خوش ہوتے ہیں، کافر پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ فتویٰ ربانی ہے، یہ کسی مولوی مفتی، کسی پیر فقیر، کسی عالم، کسی فقیہ، کسی مفتی، کسی محدث، یہ اس کی بات بعد میں ہے۔
رسالت مآب علیہ السلام کی خوشی اور دشمن کی بغض کی تصویر اللہ نے حالت کفر سے ذکر فرمائی ہے. فرمایا پیغمبر خوش ہوں گے اور کافر ان کو دیکھ کر پریشان ہوں گے. یعنی جو رسول اللہ کے صحابہ رسول اللہ کی اہل بیت کو دیکھ کر خوش ہو، یہ طریقہ نبوی پر ہے. جو پریشان اور مبغوض جو ہے نا کیا کہتے ہیں ان کا بغض دل میں رکھے، وہ طریقہ کفار پر. تو بندہ اپنے آپ کو فیصلہ کر لے کہ جو میرے سامنے نقشہ کھینچ رہا ہے، اگر یہ رسول اللہ کی جماعت حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا نقشہ کھینچ رہا ہے تو یہ رسول اللہ کے طریقے پر ہے. اور اگر نفرتیں مجھے بتا رہا ہے تو لیغیظ بہم الکفار، ان جیسوں کے لیے اللہ نے قرآن میں پہلے اتار دیا ہے. اس پر نہ کسی مفتی کے افتاء کی ضرورت ہے، نہ کسی قلم کار کے قلم کی ضرورت ہے، نہ کسی کے لکھنے کی لکھائی کے معاملات اور ان تک گدو کی ضرورتیں ہیں. اس پر رب کریم کا فیصلہ ہے کہ محمدی طریقہ صحابہ اہل بیت کو دیکھ کے خوش ہونا ہے اور طریقہ کفار ان کو دیکھ کر بغض میں آنا ہے. اچھا یوں ہوا، رب کریم نے اگلا جملہ فرمایا یہ صحابہ ایسے ہیں، ایسے اچھائی سب کچھ ہے. اب میرا اور ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ، میری اور ان کی آپس میں کیا تعلق کی باتیں، ان سے کیا میں نے طے کیا، ان کو کیا دینا کیا لینا کیا معاملہ لیا تو ہے ان سے حضور پاک کی خدمت. اب ان کو دینا کیا ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ، محبت، پیار، تعلق. تو رب کریم نے اگلے لفظ میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ نیک عمل بھی کر رہے ہیں، عمل ان کی سنت کے مطابق ہے، عملوا الصالحات، ایمان والے بھی ہیں، ایمان بھی لا چکے ہیں. منہم، ان سے میرا وعدہ ہے، مغفرتن، اگر کوئی غلطی اور گناہ ہو گئی تو میں معاف کر کے دکھاؤں. چلو غلطی تو معاف ہو گئی، اور نیکی فرمائے ایک نیکی وَأَجْرًا عَظِيمًا، بہت بڑی نیکیاں ہی انہی کے لیے میں نے رکھی ہیں. اس پر لفظ بول کے سورت ختم کر دی. کل 29 آیات ہے سورت فتح کی، اور وہ اجرًا عظیمہ پر بات ختم ہو گئی. سورت یہیں تکمیل پذیر ہو رہی ہے اور یہیں پر یہ سورت ختم ہو رہی ہے. یہ رب کریم نے وعدہ کر لیا. سنیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ کسی وعدہ توڑنے والے کا نہیں ہے، کسی کذاب کسی جھوٹے کا وعدہ نہیں ہے جو کہ میرا وعدہ ہے وہ وعدے کو وعدہ ہی جانے دیں. جی نہیں، یہ وعدہ ہے، یہ موعد اللہ نے لیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی ہے. اور رب سے بڑا سچا آپ کہاں سے لاؤ گے؟ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے ہاں تو یہ تبدیلی کی بات ہے ہی نہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، یہ اس طرح کی بات کو ہٹا کر توڑ موڑ کے پیش کرنا یہ رب کریم کے ہاتھ ہے ہی نہیں. اور اللہ کی جو بات ہے، میں کہتا ہوں خدائی آرڈر اور لوہے کا گڑھ، آپ نے اس کو تبدیلی نہیں کر سکنا. تو جو بات اس طرح طے ہے تو وعدہ اس اللہ کا. وعد اللہ الذین آمنوا، ایمان بھی یہ لائے، ان کے ایمان پر مہر تصدیق ربانی ہے. وعملوا الصالحات، ان کے اعمال بھی سنت کے مطابق. مغفرتم و اجرا عظیما، مغفرہ معافی کو کہتے ہیں. اصل میں اگر آپ دیکھیں نا، جو مجاہد فی سبیل اللہ اپنے سر پر ایک جنگی ٹوپی پہنتے ہیں، فائٹنگ کیپ، اس کو عربی میں خود کہتے ہیں، اس کو فارسی میں خود کہتے ہیں اور عربی میں مغفر کہتے ہیں. کیوں؟ وہ باہر کے تیر سے، نیزے لگنے سے، سامنے والے کے وار سے بچاتی ہے. مغفر، باہر کا اثر اس پہ نہیں آئے گا، اندر سر محفوظ رہے گا. تو فرمایا مغفرتن، کوئی گناہ کا اثر صحابی کے ایمان پر کچھ نہیں کر سکتا. مغفرتن، ان کو مغفرت کی سرٹیفکیٹ ہے. آپ کہنے میں تجھے جنت کی ٹکٹ ملی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں رسول اللہ کے صحابہ کو جنت کی ٹکٹ ملی. یہ جنت کی ٹکٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ اجرن عظیمہ، خالی اجر نہیں ہے، اجرن عظیمہ، بہت بڑا اجر ہے. مجھے کہیں ایک بڑا اجر، میں کہوں بڑا اجر ہے یار، ایک کوئی اور کہے بڑا اجر ہے. یا مال کی بات لے لیں، ایک بندہ کہے جی بڑا مال ہے، غریب آدمی ہے وہ کتنا بڑا، لاکھ کو مال کہے گا. ایک امیر ترین برگر فیملی کہے اس تو کئی ارب کو مال کہے گا اور کہے بڑا مال ہے. تو اس لیول پہ جو دنیا کا امیر ترین بندہ ہے وہ جو بڑا مال کا، تو اس کے نزدیک بڑا کتنا ہوگا؟ تو یہ تو رب کریم ہے جو خود اللہ اکبر ہے، وہ صحابہ کے اجر کو اجرن عظیمہ کہہ کر بڑا کہہ رہا ہے. تو بتائیں صحابہ کا اجر کتنا بڑا ہوگا؟ یہ ہے وہ اجرن عظیمہ، اتنا بڑا اجر.